السلام علیکم. امید ہے آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے. آج کے ایڈیٹوریل سٹارٹ کرنے سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ پیپر کے پرسپیکٹیو سے آج ہم کون سے ایڈیٹوریلز کور کر رہے ہوں گے. تو جو پہلا ایڈیٹوریل ہے وہ انٹرنیشنل سیکیورٹی کے بارے میں ہے, ٹیررزم اینڈ کاؤنٹر ٹیررزم کے بارے میں ہے. اگر ہم کرنٹ افیئر کے پرسپیکٹیو سے اس کو دیکھیں, اگر ہم پاک افیئرس کے پرسپیکٹیو سے دیکھیں تو اس میں ہم اسٹڈی کریں گے پاکستان اینڈ چینجنگ ریجنل اپریٹس, پاکستان's رول ان ریجن, اینڈ لاسٹلی دا وار ان افغانستان. مین فوکس ہوگا ہمارا افغانستان اینڈ گیم پہ. اس کے علاوہ ہم ہیلتھ کے حوالے سے بھی پریویلنگ سوشل پرابلمز آف پاکستان اسٹڈی کریں گے. ہم سٹارٹ کرتے ہیں اپنے پہلے ایڈیٹوریل کے ساتھ جو کہ ہے افغان اینڈ گیم. اس میں ہم اسٹڈی کریں گے جیسے جیسے امریکن فورسز کے وڈرال کی ڈیٹ قریب آتی جا رہی ہے, اس طرح سے جو افغانستان میں حالات ہیں وہ کس طرح کا ٹل لیں گے. کیا جو وائلنس ہے, ٹیررزم ہے, یہ ایمپلیفائی ہو جائے گا یا جو چیزیں ہیں وہ کنٹرول میں آ جائیں گی. نیکسٹ ایڈیٹوریل میں ہم اسٹڈی کریں گے پاکستان نے اپنی ویکسین لانچ کر دی ہے جس کا نام رکھا گیا ہے پاک ویک. سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ یہ سنگل ڈوز ویکسین ہوگی اور یہ کین سائنو ویکسین کے کنسنٹریٹ سے بنائی گئی ہے. اس طرح کے آپریشن ہم لیڈ کر کے کس طرح سے دوسری ویکسین بنا سکتے ہیں اس کے بارے میں بھی آتھر نے کچھ سجیشن دی ہیں. لاسٹ ایڈیٹوریل ہوگا ہمارا ڈینجرس گینگز کے بارے میں. اس میں ہم لادی گینگ کے بارے میں اسٹڈی کریں گے, چھوٹو گینگ کو دیکھیں گے اور کس طرح سے آتھر نے سجیشن دی ہیں, ریکمنڈیشن دی ہیں کہ ان گینگز کو پرماننٹلی ایلیمینیٹ کیا جا سکتا ہے کیونکہ یہ جو ایشو ہے ہر کچھ سال بعد اگین رائز ہو جاتا ہے. تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں پہلے ایڈیٹوریل سے افغان اینڈ گیم. ایز دا سپٹمبر 11 ڈیڈ لائن فار دا withdrawal آف فارن ٹروپس فرام افغانستان ڈراز کلوزر. جیسے جیسے ڈیڈ لائن جو کہ ستمبر 11 ہے فارن فورسز کے انخلاء کی افغانستان سے قریب آ رہی ہے, genuine concerns are being raised by this country about the shape of things to come after American and NATO troops leave. تو جینون خدشات ہیں, سیریس قسم کے خدشات ہیں, وہ ریز کیے جا رہے ہیں اس کنٹری کی جانب سے کہ کس طرح سے شیپ کریں گے حالات جب امریکن اور نیٹو ٹروپس لیو کر جائیں گی, چلی جائیں گی افغانستان سے. افغانستان ریمینز پولیٹیکلی انسٹیبل. پہلی بات یہ ہے کہ سیاسی طور پہ افغانستان غیر مستحکم ہے. سیمی کالن ہے, سیمی کالن دو سینٹنسز کو سپریٹ کرے گا, دونوں سینٹنسز کے اپنے واضح میننگ ہوں گے. آگے ڈسکورس مارکر لگایا ہے, انفیکٹ لکھا ہے, کوما لگایا ہے. یہ پنکچویشن کی سب سے خوبصورت ٹائپ ہے. آپ سیمی کالن لگاتے ہیں, ڈسکورس مارکر لگاتے ہیں اور اس کے بعد کوما لگاتے ہیں. وائلنٹ انسیڈنٹس انوالونگ لاس آف لائف کنٹینیو اپیس. اس طرح کے پرتشدد ایونٹس ہوتے رہتے ہیں, واقعات ہوتے رہتے ہیں, جاری ہیں اور بہت تیزی سے ریپیڈلی سوئفٹلی پیس جاری ہیں جس میں بہت ساری قیمتی جانوں کا نقصان ہو جاتا ہے. وٹ پاکستان اینڈ مینی ادر ریجنل اسٹیٹس فیئر از اے ریٹرن ٹو اے ٹوٹل نارکی ان افغانستان. پاکستان اور خطے کی جو دوسری اسٹیٹ ہیں ان کو یہ خوف لاحق ہے کہ انارکی واپس آ جائے گی افغانستان میں, یعنی کہ لیسنس واپس آ جائے گی افغانستان میں. اینڈ آفٹر ایفیکٹس آف دس ان دا ریجن, اور اس کے بعد ان ٹروپس کے لیو کرنے کے بعد آفٹر ایفیکٹس یا بیڈ ایفیکٹس بھی سامنے آئیں گے خطے میں. دا کنسرنز ہیو بین ایمپلیفائڈ. یہ جو خدشات ہیں یہ ایمپلیفائی ہو گئے ہیں, آگمنٹ ہو گئے ہیں, ایسکیلیٹ ہو گئے ہیں, انکریز ہو گئے ہیں امنگ ادرس دوسرے خدشات کے ساتھ ساتھ بائی فارن منسٹر شاہ محمود قریشی. شاہ محمود قریشی جو پاکستان کے فارن منسٹر ہیں, انہوں نے افغان کے وفد کو, ڈیلیگیشن کو یہ بتایا ہے دیٹ آل سائڈز نیڈیڈ ٹو سیز دی ہسٹورک اپرچونٹی. یہ جو تاریخی موقع ہے تمام جو سائڈز ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اس کو پکڑ لیں, سیز کر لیں, ٹو ریچ اے براڈ بیس سیٹلمنٹ, تاکہ ایک وسیع اکارڈ پہ, سیٹلمنٹ پہ, معاہدے پہ پہنچا جا سکے. بٹ دا $1 ملین کویسچن ریمینز. لیکن جو $1 ملین سوال ہے وہ ابھی بھی باقی ہے. کولن ہے, کولن پریویس سینٹینس کو ایکسپلین کرتا ہے. اور دی افغان طالبان, کیا جو افغان طالبان ہیں, ڈبل ڈیشز میں فلو آف سینٹینس کو بریک کرتے ہوئے بتاتا ہے کہ یہ جو افغان طالبان ہیں یہ سب سے پاورفل فورس ہیں جو کہ کابل گورنمنٹ کو اپوز کر رہے ہیں. تو کیا یہ افغان طالبان ولنگ ہیں, تیار ہیں اس طرح کی نصیحت کو سننے کے لیے؟ ایٹ پریزنٹ ہمارے پاس ڈسکورس مارکر ہے, اسی طرح سے مور اوور انڈیڈ بھی ہمارے پاس ڈسکورس مارکر ہیں. اٹ اپیئرز دیٹ طالبان آر پلینگ ہارڈ بار. پلینگ ہارڈ بار ہمارے پاس ایڈیم ہے. اس کا مطلب ہے کہ جو طالبان ہیں یہ نظر آ رہا ہے کہ وہ بہت زیادہ ایگریسیولی اور رuthlessly جارحانہ طور پہ ایکٹ کر رہے ہیں.
Their military victories on the battlefield against government troops have seemingly given the militia the idea. ان کی جو ملٹری کی فتوحات ہیں بیٹل فیلڈ میں گورنمنٹ کے خلاف، تو انہوں نے ملیشیا کو یہ خیال دیا ہے that they can take power through force، کہ وہ پاور حاصل کر سکتے ہیں طاقت کے ذریعے، بائی پاسنگ دی نیگوشیٹنگ ٹیبل، اور جو بات چیت کی ٹیبل ہے اس کو بائی پاس کر سکتے ہیں۔ موروور مزید یہ کہ ایز سم آبزرورز ہیو نوٹڈ، کچھ مشاہدین نے یہ بھی نوٹ کیا ہے، پاکستان انفلوئنس اوور دی گروپ اپیئرز ایگزیجریٹڈ، پاکستان کا جو اثر و رسوخ ہے طالبان پہ اس کو اوور اسٹیٹ کیا جاتا ہے، بڑھا چڑھا کے بیان کیا جاتا ہے، ایگزیجریٹ کیا جاتا ہے، کیونکہ جو طالبان ہیں وہ ہمارے کنٹری کی، پاکستان کی پراکسی نہیں ہے، ایجنٹ نہیں ہے، ریپرزنٹیٹیو نہیں ہے، اینڈ آر ویری مچ انڈیپینڈنٹ ایکٹرز، اور وہ ایک آزاد ایکٹرز ہیں۔ وٹ دے مین از دیٹ وائل پاکستان کین ارج دی گروپ ٹو میک پیس، اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کوشش کر سکتا ہے راضی کرنے کی، پرسویٹ کرنے کی، ارج کرنے کی اس گروپ کو کہ وہ امن بنائے، دا ڈیسیژن وڈ بی دیٹ دا طالبان الون، لیکن جو فیصلہ ہے وہ صرف اکیلے طالبان کا ہوگا۔ Indeed, the situation does not look promising، یہ جو حالات ہیں یہ حوصلہ افزا نظر نہیں آتے۔ ویسٹرن فورسز آر bidding their time کا مطلب ہوتا ہے wait patiently for good opportunity، تو وہ گڈ اپرچونٹی ان کے لیے کیا ہوگی، وہ ایگرلی ویٹ کر رہے ہیں، بہت کینلی ویٹ کر رہے ہیں کہ کب ان کی لاسٹ فلائٹ جائے گی کابل سے باہر۔ if a security vacuum is created، اگر سیکیورٹی کا ویکیوم پیدا ہوتا ہے اس ملک میں، اور وہ بھی تب جب کہ امن ڈیل کوئی موجود نہیں ہے جو کہ افغانستان سٹیک ہولڈرز نے ایکسیپٹ کی ہو، دا افغان نائٹ میئر میں کنٹینیو انڈیفینیٹلی، جو افغانستان کا ڈرونا خواب ہے وہ انلمیٹڈ پیریڈ آف ٹائم کے لیے جاری رہ سکتا ہے۔ with regional states left to deal with the mess، تو یہ پھر جو خطے کی سٹیٹس ہیں، ریاستیں ہیں، ان پہ آ جائے گا کہ وہ اس کیاس کے ساتھ، میس کے ساتھ ڈیل کریں۔ in many ways، بہت سارے طریقوں سے the situation mirrors what happened at the end of افغان جہاد، تو اب جو صورتحال ہیں وہ اس چیز کی عکاسی کر رہی ہیں جو کچھ ہوا تھا افغان جہاد کے اینڈ ہونے پہ۔ اے ڈیفیٹڈ سوویت یونین کٹ اینڈ رن، جب سوویت یونین ہار گئی تو وہ بھاگ گئے تھے، جبکہ جو امریکنز تھے وہ بھی وہاں پہ گراؤنڈ پہ سٹیک نہیں کیا تھا انہوں نے اس وکٹری کے بعد۔ دا ریزلٹ واز این امپلوژن ان افغانستان، تو اس کا نتیجہ یہ نکلا تھا کہ افغانستان میں امپلوڈ ہو گیا تھا، مطلب کہ امپلوژن آپ کہہ سکتے ہیں کہ بم پھٹ گیا تھا۔ دا رائز آف افغان طالبان، جس کی وجہ سے کیا ہوا تھا، افغان طالبان رائز ہوئے، اینڈ دا کنٹری بیکمنگ اے ہب فار ٹرانس نیشنل ملیٹنسی، اور جو ملک تھا وہ ایک ہب بن گیا، ایک سینٹرل پوائنٹ بن گیا، ٹرانس نیشنل مطلب انٹرنیشنل انتہا پسندی کا۔ دا اسکرپٹ میں ناٹ بی ویری ڈیفیکلٹ دس ٹائم اراؤنڈ، یہ جو اسکرپٹ ہے اس ٹائم بھی، اس وقت بھی مختلف نہیں ہو سکتی، ود نیور مور فیروشس پلیئر سچ ایز دا لوکل چیپٹرز آف سو کالڈ اسلامک اسٹیٹ انٹرنگ دا سین، کیونکہ اب نئے اور بہت زیادہ خطرناک پلیئرز ہیں جیسا کہ اسلامک اسٹیٹ، وہ سین میں انٹر ہو سکتے ہیں۔ دیئرفور، اس لیے آل کنٹریز کو ڈبل ڈیشز لگا کے فلو آف سینٹینس بریک کر کے بتاتا ہے، جو کہ افغانستان کے پڑوسی ہیں اور گلوبل پاورز ہیں، مسٹ ڈو واٹ ایور از پاسبل ٹو ہیلپ فارمولیٹ اے لاسٹنگ افغان پیس اکارڈ، ان تمام کو وہ کوشش کرنی چاہیے جو کہ پاسبل ہو افغانستان میں ہمیشہ کا امن قائم کرنے کے لیے۔ دو بائی نو مینس شوڈ فارن فورسز گیٹ انوالوڈ ان نیشن بلڈنگ، لیکن فارن فورسز کو قومی بلڈنگ میں انوالو نہیں ہونا چاہیے۔ دس مائٹ بی ایزیئر سیڈ دین ڈن، یہ کہنا آسان ہے لیکن کرنا مشکل ہے، بٹ دا سولوشن شوڈ بی افغان اون اینڈ افغان لیڈ، لیکن جو حل ہے وہ افغان اون ہونا چاہیے اور افغان کو ہی ان کو لیڈ کرنا چاہیے۔ ود فارن اسٹیٹس پرووائڈنگ دیئر گڈ آفیسز ٹو فیسیلیٹیٹ ایگریمنٹ، اور جو فارن اسٹیٹس ہیں، غیر ملکی ریاستیں ہیں، ان کو صرف اپنے گڈ آفیسز کی ہیلپ پرووائڈ کرنی چاہیے تاکہ کسی ایگریمنٹ پہ، اکارڈ پہ، سیٹلمنٹ پہ ریچ کیا جا سکے۔ موسٹ آف آل، سب سے اہم بات یہ ہے کہ دا طالبان مسٹ آسک دیم سیلف، طالبان کو خود سے یہ پوچھنا ہوگا، اف دے وانٹ ٹو پرولانگ دی وار، کیا وہ جنگ کو جاری رکھنا چاہتے ہیں، بڑھاوا دینا چاہتے ہیں، اور شیئر پاور ان ڈیموکریٹک مینر، یا پھر وہ جمہوری طور پہ پاور کو شیئر کرنا چاہتے ہیں۔ دا ملیشیا شوڈ ریئلائز دیٹ ایون اف دے ڈیفیٹ گورنمنٹ فورسز، ملیشیا کو یہ احساس کرنا ہوگا کہ اگر وہ گورنمنٹ کو ہرا بھی دیتے ہیں، ادر ملیٹنٹ پلیئرز ول بی کوائٹ ایگر ٹو ڈسلوج دیم فرام پاور ان کابل، جو دوسرے ملیٹنٹ پلیئرز ہیں، انتہا پسند پلیئرز ہیں، جیسا کہ ہم نے دیکھا اسلامک اسٹیٹ، وہ بہت زیادہ ایگر ہوں گے، کین ہوں گے کہ وہ ان کو ریموو کر دیں پاور سے کابل میں۔ نیکسٹ ایڈیٹوریل ہے ہمارا پاک ویک لانچ۔
The news on the vaccine front in the country is adding to a cautious optimism. نیوز آئی ہیں ویکسین کے بارے میں وہ کاشیس آپٹیمزم ہوتا ہے کہ پازیٹیوٹی کیئرفل پازیٹیوٹی میں ایڈ کر رہی ہیں. وہ کیا ہے کہ جو ورسٹ ویو ہے تھرڈ ویو وہ ختم ہونے والی ہے اور ایٹ لیسٹ اٹ از ہیڈڈ ان دیٹ ڈائریکشن یا پھر یہ ختم ہونے کی سمت میں رواں دواں ہے. ٹیوزڈے سا دی اناگوریشن آف اینٹی سیرا پروسیسنگ پلانٹ. ٹیوزڈے کو ہم نے دیکھا کہ افتتاح ہوا ہے, اناگوریشن ہوئی ہے. اینٹی سیرا پروسیسنگ پلانٹ کا مطلب ہے ویکسین پروسیسنگ پلانٹ. اینڈ لانچ آف 1,20,000 ڈوزز آف پاک ویک پروڈیوسڈ لوکلی فرام کین سائنو ویکسین کنسنٹریٹ انڈر دی فل فنش پروگرام. اچھا تو کیا ہوا ہے 1,20,000 ڈوزز پاک ویک کی پروڈیوس کی گئی ہیں لوکلی کین سائن ویکسین کنسنٹریٹ سے. کون سے پروگرام کے تحت؟ فل فنش پروگرام کے تحت. فل فنش پروگرام کیا ہوتا ہے؟ یہ فائنل سٹیپ ہوتا ہے اوور آل مینوفیکچرنگ پروسیس میں. مین وائل کنسنٹریٹ فار اندر 9 لاکھ ڈوزز ہیز بین پروکیورڈ فار پروسیسنگ. 9 لاکھ دوسری ڈوزز کے لیے بھی کنسنٹریٹ حاصل کر لیا گیا ہے, پروکیور کر لیا گیا ہے تاکہ ان کو پروسیس کیا جا سکے. اکارڈنگ ٹو نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ, نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ کے مطابق ان کا ایم یہ ہے کہ وہ تقریباً 3 ملین ڈوزز پر منتھ پروڈیوس کریں ایز ویل ایز دا را مٹیریل فار دا ویکسین. اسی طرح سے وہ را مٹیریل بھی ویکسین کے لیے پروڈیوس کریں. دس وڈ بی سفیشینٹ فار 3 ملین پیپل آن منتھلی بیسس ٹو فلی اناکولیٹڈ ایز اٹ از اے سنگل ڈوز ویکسین. تو یہ 3 ملین یعنی کہ 30 لاکھ لوگوں کے لیے سفیشینٹ ہوگا, انف ہوگا, کافی ہوگا کہ وہ منتھلی بیسس پہ فلی اناکولیٹ ہو جائیں کیونکہ یہ سنگل ڈوز ویکسین ہے. ڈسپائٹ بینگ دا 5th لارجسٹ انٹرنل مارکیٹ. اگر ہم میڈیسن سیکٹر میں دیکھیں, فارماسیوٹیکل سیکٹر میں دیکھیں تو پاکستان 5th لارجسٹ انٹرنل مارکیٹ ہے, لیکن یہ لیگ بیہائنڈ کرتا ہے بایو فارماسیوٹیکل انڈسٹری میں جس میں کمپرائز کر رہی ہوتی ہیں ویکسین بھی اور دوسری جو ہائی کاسٹ ریکمبیننٹ بایولوجیکل ڈرگز بھی ہوتی ہیں. پاکستان وہ مینوفیکچر نہیں کر رہا. اٹ امپورٹس آل اٹ ویکسینز. پاکستان تمام ویکسینز امپورٹ کرتا ہے اور صرف کچھ جو اینٹی سیرا ہیں ویکسینز ہیں وہ پروڈیوس کرتا ہے, جیسا کہ ریبیز ہیں. ریبیز اینٹی ڈاگ بائٹ ویکسین ہوتی ہے اور سنیک وینوم کی ویکسین پاکستان خود پروڈیوس کرتا ہے جو کہ سمپل اولڈر ٹیکنالوجی پہ بیس کر رہی ہوتی ہیں جو کہ ایگزسٹ کرتی ہیں کئی دہائیوں سے. نو ماڈرن ویکسین اور اینی ادر بایولوجیکل پروڈکٹس آر پروڈیوسڈ فرام اسکریچ ان دس کنٹری. کوئی جدید ویکسین یا ادر جو بایولوجیکل پروڈکٹس ہیں وہ ہمارے ملک میں پروڈیوس نہیں کی جاتی. انٹل اے فیو ایئرز اگو, کچھ سال پہلے جو میزل کی ویکسین ہے وہ پروسیس کی جاتی تھی اس فل فنش پروگرام کے تحت. دا سیم فیسلٹیز ایٹ دا نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ ہیو بین ریوائیوڈ فار پروسیسنگ پاک ویک. تو وہی جو سہولیات تھیں ان کو ریوائیو کیا گیا ہے, دوبارہ سے بحال کیا گیا ہے NIH میں تاکہ پاک ویک کو پروسیس کیا جا سکے کین سائنو کنسنٹریٹ سے. دا فل فنش اسٹیپ از اے کریٹیکل ون. یہ جو فل فنش کا اسٹیپ ہے یہ بہت زیادہ کریٹیکل ہوتا ہے, کروشیل ہوتا ہے, اہم ہوتا ہے, پائیواٹل ہوتا ہے. دیٹ ریکوائرز کوالٹی ایشورنس اینڈ پراپر کولڈ چین مینجمنٹ. تو 2 چیزیں اس میں آتی ہیں. کیا ریکوائرمنٹ ہے اس کی؟ کوالٹی ایشورنس. تو اچھا انڈسٹری میں 3 چیزیں ہوتی ہیں فارماسیوٹیکل انڈسٹری میں. فرسٹ چیز ہوتی ہے پروڈکشن. پروڈکشن کے بعد میڈیسن ہے, فارماسیوٹیکل پروڈکٹ ہے, وہ کوالٹی کنٹرول کے پاس جاتی ہے. کوالٹی کنٹرول کے پاس جو 3rd اسٹیپ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کوالٹی ایشورنس کا. تو جی یہاں پہ ہم نے کوالٹی ایشورنس مینٹین کرنی ہوتی ہے فل فنش اسٹیپ میں. اس کے علاوہ پراپر کولڈ چین مینجمنٹ بھی کرنی ہوتی ہے کیونکہ ویکسین کو 2 سے لے کے 8 ڈگری تک ہم نے رکھنا ہوتا ہے. فار وچ کین سائنو بایو ایکسپرٹس فرام چائنا آر لینڈنگ دیئر ٹیکنالوجیکل اسسٹنٹس. اس مقصد کے لیے کین سائنو بایو کے جو ماہرین ہیں چائنا سے وہ اپنی ٹیکنالوجیکل جو خدمات ہیں وہ دے رہے ہیں پاکستان کو. دا COVID-19 پینڈیمک ہیز لیڈ ٹو شفٹنگ آف پریورٹیز ان ہیلتھ سیکٹر. COVID-19 کی جو پینڈیمک آئی ہے, وبا آئی ہے, اس کی وجہ سے ہیلتھ سیکٹر میں جو ترجیحات تھیں وہ شفٹ ہو گئی ہیں. ان میں سے جو ایک ہے اہم ہے وہ کیا ہے؟ امپورٹنس آف فنڈنگ ویکسین ریسرچ. اہمیت دی جا رہی ہے اب ویکسین ریسرچ کو فنڈ کرنے کی. انٹرنیشنل آرگنائزیشن جن میں ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن اور گاوی دی ویکسین الائنس شامل ہے وہ پروموٹ کر رہی ہیں اس آئیڈیا کو کہ ہیلپ آؤٹ کیا جائے انڈر ڈیولپڈ کنٹریز کو تاکہ وہ آپریشنلائز کر سکیں ان کی جو پہلے سے موجود ایسی کیپیسٹی ہے ان یوٹیلائز جس کو استعمال نہیں کیا جاتا تاکہ ویکسین کو پروڈیوس کیا جا سکے. سملرلی اسی طرح سے دیر از ناؤ اے گلوبل ول. اب گلوبل ول پائی جاتی ہے, انٹرنیشنل ول پائی جاتی ہے ٹو اسسٹ ود ٹیکنالوجی فیسیلیٹیشن کہ ٹیکنالوجی کے ساتھ مدد کی جائے اینڈ ٹرانسفر دیٹ کین انیبل ڈیولپنگ کنٹریز. ٹیکنالوجی کے ٹرانسفر کے ساتھ جو کہ ڈیولپنگ کنٹریز کو اس قابل بنائے گا کہ وہ اپنی ہی ویکسین پروڈیوس کر سکیں یا دوسری ریکمبیننٹ بایولوجیکل ڈرگز. پاکستان مسٹ سیز دا مومنٹ ٹو میک اپ فار لاسٹ ٹائم. پاکستان کو اب اس موقع سے
फ़ायदा उठाना होगा ताकि जो वक्त ज़ाय हो चुका है उसके लिए पाकिस्तान मेकअप कर सके। द गवर्नमेंट शुड ओपन अप द बायोफार्मास्यूटिकल सेक्टर टू द पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। इसके लिए गवर्नमेंट ओपन अप कर सकती है बायोफार्मास्यूटिकल सेक्टर को ताकि पब्लिक और प्राइवेट पार्टनरशिप बनाई जा सके, और इवन द प्राइवेट सेक्टर इंडिपेंडेंटली, या सिर्फ प्राइवेट सेक्टर को इंडिपेंडेंटली ओपन अप किया जा सके ताकि डेवलप की जा सके लेटेस्ट mRNA क्लास ऑफ वैक्सीन। mRNA क्लास ऑफ वैक्सीन डेवलप की जा रही है अभी फाइज़र की जानिब से, मॉडर्ना की जानिब से और एस्ट्राजेनेका की जानिब से। जॉनसन एंड जॉनसन भी ये टेक्नोलॉजी अप्लाई कर रहा है। जबकि चाइना में जो वैक्सीन बनाई जा रही हैं जैसा कि साइनोफार्म है, साइनोवैक है, कैनसाइनो है, तो इसमें ओल्ड टेक्नोलॉजी यूज़ की जा रही है, यानी कि वायरस को डेड किया जाता है और बॉडी में इनोकुलेट किया जाता है। इट कैन इंसेंटिवाइज सच वेंचर्स बाय ऑफरिंग टैक्स हॉलीडेज़। तो इसको मोटिवेट किया जा सकता है, जर्नी को, वेंचर को, एडवेंचर को, या इनकरेज किया जा सकता है किस तरह से, टैक्स हॉलीडेज़ प्रोवाइड करने से, या फिर इंपोर्ट जो मशीनरी है उसको फैसिलिटेट करने से, मदद करने से। ए विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी इज़ बैकनिंग पाकिस्तान। जो मौका है एक पाकिस्तान को इनवाइट कर रहा है, सिग्नल कर रहा है, लूर कर रहा है, एंड कंट्री मस्ट नॉट स्क्वेंडर इट। और पाकिस्तान को इस मौके को स्क्वेंडर या वेस्ट या ज़ाय नहीं करना चाहिए। लास्ट एडिटोरियल है हमारा डेंजरस गैंग्स के बारे में। द ट्राइबल बेल्ट ऑफ साउथ पंजाब, जनूबी पंजाब का जो कबायली इलाका है वो रूल होता है वेल आर्म्ड और पुरतशद्दुद गैंग से, जो कि क्रिमिनल हैं और ऑपरेट करते हैं इम्यूनिटी के साथ फ्राम देयर रिवराइन हाइड आउट्स इन कच्चा एरिया। रिवराइन के बारे में हमने पढ़ा था, जो कि दरिया के किनारे पे जंगल होते हैं, उनको हम कह रहे होते हैं रिवराइन। तो उनके वहाँ पे हाइड आउट्स हैं, छुपने की जगह हैं कच्चा के एरियाज़ में, और ये अमूमन कहाँ पे हैं, प्रोविंशियल बॉर्डर्स पे हैं, सिंध के साथ और बलूचिस्तान के साथ। दीज गैंग स्मॉल और बिग, ये गैंग छोटे हों या बड़े, और इन्वॉल्व, ये शामिल हैं तमाम किस्म के क्राइम में, जो कि रेंज करते हैं रॉबरीज़ में, मतलब कि डाकू जनी में, और उसके अलावा स्मगलिंग में, किडनैपिंग में, तावान के लिए भी ये लोग किडनैपिंग करते हैं और मर्डर भी करते हैं। दे आर पैट्रोनाइज, मतलब इनको सपोर्ट की जाती है, पुष्टपनाही हासिल है और इनको प्रोटेक्ट किया जाता है जो लोकल ट्राइबल चीफ्स हैं उनकी जानिब से। द प्रॉब्लम ऑफ साउथ पंजाब मेक्स इट टू द हेडलाइन एवरी फ्यू ईयर्स। ये जो साउथ पंजाब का प्रॉब्लम है, मसला है, ये हेडलाइन में आता है हर कुछ साल बाद। एज नो एफर्ट टू गेट रीड ऑफ द क्रिमिनल्स हैज़ सक्सीडेड, क्योंकि जो मुजरिम हैं इनसे निजात हासिल करने की कोई कोशिश कामयाब नहीं होती, डिस्पाइट बावजूद इसके काउंटलेस पुलिस एक्शंस के बहुत सारे पुलिस एक्शंस किए जाते हैं और बहुत सारी ज़िंदगियां भी ज़ाय होती हैं। एन अदर ऑपरेशन हैज़ बीन अंडरवे, एक दूसरा ऑपरेशन जारी है फॉर लास्ट फ्यू डेज़, पिछले कुछ दिनों से, अगेंस्ट द नोटोरियस लादी गैंग, बदनाम लादी गैंग के ख़िलाफ़। इट वाज लॉन्च्ड आफ्टर ए वीडियो, ये लॉन्च किया गया एक वीडियो के बाद, शोइंग द ब्रूटल मर्डर ऑफ 2 ट्राइब्समैन, जिसमें 2 जो कबायली थे उनका कत्ल दिखाया गया था, हु वर सेड टू बी पुलिस इन्फॉर्मेंट, जिनको ये कहा जा रहा था कि ये पुलिस के मुखबर हैं, वेंट वायरल ऑन सोशल मीडिया, और ये वीडियो सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा वायरल हुई थी। दो दी पुलिसमैन क्लेम टू हैव डिस्ट्रॉयड ए फ्यू ऑफ द गैंग्स हाइड आउट, पुलिस का ये दावा है कि उन्होंने गैंग के छुपने की जगह को, कुछ जगहों को तबाह कर दिया है, एंड अरेस्टेड सम मेंबर्स, और कुछ मेंबर्स को गिरफ्तार भी कर दिया है। मोस्ट ऑफ दैम, उनमें से बहुत सारे लोग, इंक्लूडिंग देयर रिंग लीडर, उनके लीडर के बशमूल, आर सेड टू हैव फ्लेड टू माउंटेनियस रीजन ऑफ द बॉर्डरिंग बलूचिस्तान, ये कहा जा रहा है कि वो जो पहाड़ी इलाका है जो बलूचिस्तान के साथ बॉर्डर करता है उसमें वो फ्लड आउट कर गए हैं। वाई हैज़ नो एक्शन अगेंस्ट द रिवराइन गैंग सक्सीडेड, इन जो गैंग्स हैं जो दरिया के किनारे छुपते हैं इनके खिलाफ कोई एक्शन कामयाब क्यों नहीं हुआ? देयर आर मल्टीपल रीजंस, इसकी बहुत सारी वजूहात हैं जो हम देखते हैं कि वजूहात क्या हैं। पहली वजह ये है कि जो ट्राइबल स्टेटस है रीजन का, वो सबसे बड़ा फैक्टर है जो हैम्पर करता है, प्रिवेंट करता है पंजाब पुलिस की रेट को एक्सटेंड करने से इन एरियाज़ में जहाँ पे ये गैंग्स थ्राइव कर रहे होते हैं, ग्रो कर रहे होते हैं। द बॉर्डर मिलिट्री पुलिस आर नॉट ट्रेंड और इक्विप्ड टू डील विद देम। दूसरी वजह यह है कि जो बॉर्डर की मिलिट्री पुलिस है उनके पास इतनी ट्रेनिंग नहीं होती या असला नहीं होता कि वो इनके साथ डील कर सकें। सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन प्रोवाइडेड बाय द ट्राइबल चीफ्स। तीसरी वजह यह है कि इनको मदद प्रोवाइड की जाती है और प्रोटेक्शन, तहफ़्फ़ुज़ प्रोवाइड किया जाता है ट्राइबल चीफ्स की जानिब से। तो ये एक अदर रीज़न है। मोर इम्पॉर्टेंटली सबसे अहम ये है कि जो गैंग्स हैं उनके पास ज़्यादा बेहतर असला होता है एज़ कम्पेयर टू पुलिस से, और उनके पास एस्केप रूट्स भी होती हैं। तो ये 4 मेन वजूहात हैं जिसकी वजह से इनके खिलाफ कोई एक्शन कामयाब नहीं होता।
دا گورنمنٹ ہیڈ ٹو کال ان دا آرمی، گورنمنٹ کو آرمی کو کال ان کرنا پڑتا ہے کویش کرنے کے لیے، فنش کرنے کے لیے ان فیمس گینگز کو۔ ان میں ہم نے دیکھا کہ چھوٹو گینگ کے خلاف ایکشن ہوا تھا جنہوں نے ییلڈ کیا تھا کئی ہفتوں کی گن فائٹ کے بعد، اور اس میں بہت ساری اموات ہوئی تھی 2016 میں، جو کہ راجن پور کے ایریا میں ہوا تھا۔ A permanent solution of this decade-long problem cannot be found without breaking the nexus between criminals and tribal leadership۔ اس کا جو پرماننٹ حل ہے، مستقل حل ہے، یہ جو دہائیوں سے پرابلم ایگزسٹ کر رہا ہے، وہ ہم حاصل نہیں کر سکتے جب تک ہم کنیکشن بریک نہیں کرتے مجرموں کے درمیان اور ٹرائبل لیڈرشپ کے درمیان، ایز ویل ایز چینجنگ دی لیگل اسٹیٹس آف ٹرائبل ایریاز ٹو برنگ دیم انڈر دی جورسڈکشن آف پروونشل پولیس، اور جب تک ہم جو قانونی سٹیٹس ہے قبائلی علاقوں کا اس کو تبدیل نہیں کرتے تاکہ یہ جو صوبائی پولیس ہے اس کی اتھارٹی کے انڈر آ سکیں۔ یہ جی بریف انالیسس تھا 3 جون کے ایڈیٹوریل کا۔ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں ڈیلی اپڈیٹس حاصل کرنے کے لیے۔ اپنے کمنٹس، ویوز، سجیشن ضرور دیجیے گا تاکہ ہم اپنی پرفارمنس کو مزید امپروو کر سکیں۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ تھینک یو سو مچ۔